بر خاندان عصمت و طہارت بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الخاتم لمن سبق الفاتح لما غلق المعلن الحق بالحق ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين هم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما على بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له حسنا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو حضرات تھوڑا سا پیچھے تشریف فرمائیں وہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس اعضاء کو اس کی شکل و صورت مل سکے۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائیں میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ اس سے بہتر مقام جس وقت مجلس ہو رہی ہو فرش اعضاء کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ شورى کی مشہور و معروف آیت جس تعلق سے ہم عزاداری منعقد کرتے ہیں اور دنیا و ما فیہا میں ہر جگہ پر گوشہ گوشہ اس عرض کائنات کا نام حسین اور صدائے حسین سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ چند انسان ہی صرف حسین کا نام نہیں لیتے بلکہ چرند پرند بھی حسین کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بقا کا ضمانت بھی حسین کے پاس ہے۔ سید الشہداء امام مظلوم کی عزاداری یہ اعلان مودت ہے اس سوال کے نتیجے میں جسے پروردگار عالم نے بصورت قیمت رکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی مکرم سرکار دو جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زحمات تبلیغ یقیناً اتنی طویل فہرست ہے اس کی کہ یہ چند دقیقوں کی مجلس اس کے لیے ناکافی ہے بلکہ کئی اشرے اس کے لیے ناکافی ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے اس ساری زحمت و مشقت کے بدلے میں قیمت بصورت زر طلب نہیں کی، اس لیے کہ جس کی قیمت کا تعین زر اور دولت سے ہو جائے وہ محدود ہو جاتی ہے،
اس کی قیمت جب تعین کر لی جائے، مثال کے طور پہ یہ گھڑی جو ہاتھ پہ بندھی ہوئی ہے یہ خریدی گئی، اور جب خریدی گئی تو اس کی قیمت پوچھی گئی، 2-4 ہزار روپے جتنی بھی اس کی قیمت تھی وہ اس وقت معلوم ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قدر اتنی ہی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اس سے زیادہ کی قدر نہیں ہے۔ اب آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی کرنسی میں تبدیل کر لیں، قیمت اس کی وہی رہے گی جو میزان طے کر دیا گیا، اور قابل شمار ہے، قابل حساب ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے زر اجر رسالت کی بدلے میں اس لیے نہیں رکھا کہ رسالت کا کام آفاقی تھا، نہ زمانے میں محدود تھا نہ مکان میں محدود تھا۔ رسول آئے تھے مکے میں ضرور، آئے تھے عرب کے درمیان ضرور، آئے تھے آج سے 1400 سال پہلے، لیکن آئے صرف نہ اس زمانے کے لیے تھے، نہ اس مکان کے لیے تھا، نہ ان لوگوں کے لیے تھے۔ یعنی اگر ان کی اجر، ان کی قیمت، اجرت کو معین کر دیا جاتا تو کئی عذر تھے جو کئی لوگوں کے لیے درپیش ہوتے، اور ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ ہم اجر رسالت کیسے ادا کرتے۔ جو زمانے کے اعتبار سے ہم اجر رسالت تھے وہ قیمت دے سکتے، اس لیے کہ داد و ستد میں شرط یہ ہے کہ دینے والا دے اور لینے والا لے سکے۔ اور چونکہ یہ معاملہ فزیکلی ہوتا، مادے کے اعتبار سے ہوتا، میٹر کے اعتبار سے ہوتا، زر کے اعتبار سے ہوتا، تو لہذا قیمت دینے کے لیے قیمت دینے والے کا ہاتھ بڑھانا ضروری ہے، قیمت لینے والے کا ہاتھ بڑھا کر وصول کرنا ضروری ہے۔ توجہ ہے؟ تو اب اس کے لیے شرط یہ پائے گی کہ مکان بھی ایک ہو، زمان بھی ایک ہو۔ وہ خالق کائنات جو رسالت مآب کو رحمتاً للعالمین بنا کر بھیج رہا ہے، وہ کسی گوشہ ارضی کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، کسی ایک قوم و قبیلے کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، کسی ایک زمانے کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ بھائی آج کی اذان گواہ ہے اس بات کی، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان گواہی دیتا ہے کہ آج بھی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو قیمت بصورت زر، جواہرات، سونا چاندی نہیں رکھا گیا۔ اس کے پیچھے حکمت متعالیہ یقیناً میری اور آپ کی عقل و شعور کی پہنچ سے بہت دور ہے، لیکن خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، عقل سے پہچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اجر رسالت میں قیمت اس لیے بھی نہیں رکھی کہ ان انسانوں میں کچھ لوگ مالدار ہیں، کچھ لوگ تہی دامن ہیں، کچھ لوگ دے سکتے ہیں، کچھ لوگ دے نہیں سکتے۔ اللہ نے اجر رسالت میں مودت اس لیے رکھی ہے کہ مودت کے لیے کسی خزینے کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف دل کا اور خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دل کا اور خون کا پاک ہونا ضروری۔ اچھا ممکن ہے میرا بچہ کہے کہ خون تو پاک نہیں ہے۔ جب اردو میں کہا جاتا ہے خون کا پاک ہونا تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نسب کا پاک ہونا ضروری۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس مودت کے لیے کم سے کم تقاضائے ظرفی بشریت یہ ہے کہ اس کے نسب میں طہارت پائی جائے، پاکیزگی پائی جائے، اور اس کے دل میں صداقت و سچائی پائی جائے۔ دیکھیے کتنے ارب انسان ہیں جو اس وقت روئے زمین پر ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان اربوں انسانوں میں چند ارب مسلمان ہیں، 2 یا 3 ارب، 2.5 سے 3 ارب، اور ان میں بھی
چند کروڑ ایسے ہیں جو نام حسین ویسے لیتے ہیں جیسے مودت کا تقاضا ہے۔ اچھا دیکھیے، میں اس بات کا بڑی شدت سے قائل ہوں کہ نہ حسین کی عزاداری ہماری میراث نہیں ہے، ہماری جاگیر بھی نہیں ہے۔ اس لیے عزا خانے کا دروازے پر داخلے کے لیے یہ نوٹ نہیں لکھا ہوتا کہ صرف وہ آئے جو پاک ہو کلمہ پڑھ کر۔ جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے مسجد میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ بس وہ داخل ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو، اور فقہی اعتبار سے جو شرائط ہیں وہ بہرحال توضیح المسائل سے متعلق ہیں۔ میں اس وقت میں اس کو شامل کر کے وقت کو صرف نہیں کرنا چاہ رہا۔ طہارت کے مسائل ہیں جو اس میں شامل ہیں، آپ توضیح المسائل میں مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اگر نہ پہنچ سکے کوئی تو پھر اپنے علاقے کے پیش نماز سے مولانا سے معلوم کرے کہ کن حالات میں مسجد میں جا سکتے ہیں، کن حالات میں نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی ادب منبر بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ بات نہ کی جائے، لیکن امام بارگاہ کو مسجد کے ساتھ اس لیے رکھا گیا ہے کہ دین اور دین کی سمجھ تک پہنچنا ہر ایک کا حق ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ عرب ہو یا عجم ہو، وہ رنگ و نسل میں کسی بھی قوم و ملت سے تعلق رکھتا ہو، حق تک پہنچنا اس کا حق ہے۔ دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا اس کا حق ہے۔ تو کم سے کم مسجد کے ساتھ، جائیگاہ عبادت کے ساتھ کوئی ایک ایسی جگہ ضرور ہو جہاں پر پہلے آ کر اپنی تطہیر کر لے، پھر مسجد میں جا سکے۔ توجہ ہے؟ اللہ یا رسول اللہ۔ تو یہ مقام، یہ مسجد کے ساتھ ایک حال کا ہونا، امام بارگاہ کا ہونا اس لیے ہے، ضروری ہے کہ مسجد کے لیے ضرورت ہے وضو خانے کی بھی۔ جب تک وضو خانے میں قانون شریعت کے مطابق وضو نہ کر لیا جائے، یعنی طہارت حاصل نہ کر لی جائے، اس وقت تک نماز جیسی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی۔ ویسے ہی جب تک روح کو یہاں پر پاک نہ کر لیا جائے، یہ جائیگاہ طہارت ہے، اور ان ہستیوں کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ جن ہستیوں کو خود پروردگار عالم نے سند طہارت عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھیے ایک خاص اہتمام اور انتظام کے تحت، ایسا نہیں کہ کسی بھی جگہ پر کوئی آیت نازل ہو گئی اور پھر رسول گرامی اسلام کو یہ مشقت اٹھانا پڑی کہ انہیں بتایا جائے کہ فلاں 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 اس آیت کے مصداق میں ہے۔ نہیں، ایک اہتمام پہلے ہوا، حدیث قصہ میں آپ پڑھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، ایک خاص اہتمام تھا اور ایک خاص تدبیر تھی جس کے تحت ایک مجمع اکٹھا کیا گیا چادر کے نیچے، اور پھر چادر کا کونا اٹھا کر رسول گرامی اسلام نے دعا فرمائی، اور اس دعا کے نتیجے میں پروردگار عالم نے آیت تطہیر نازل فرمائی۔ یہ طہارت خود اس بات کی دلیل ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایسی طہارت عطا فرما دی ہے کہ اب کوئی نجس قریب نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ تو اب جیسا قانون مسجد کا ہے ویسا ہی قانون تو پھر یہاں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن جو نجس نہ آ سکے
وہ طاہر مطہر اس متنجس کو جو نجاست روحی میں آلودہ ہو چکا ہے اسے پاک کرنے کے لیے ایک مقام کی ضرورت ہے، جس مقام پر داخلے کے ساتھ ہی اس کی روح بھی پاک ہو جائے گی، اس کا بدن بھی پاک ہو جائے گا۔ اور دیکھیے یہ محدود نہیں ہے مذہب و ملت کے ساتھ، میں یہ اس پر پرزور اصرار کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ مذہب و ملت کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ ہم نے ہندوؤں کو دیکھا ہے عزاداری کرتے ہوئے، اور دیکھیے کہ جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے وہاں پر انسانیت نظر آتی ہے۔ یہ میں تمہیداً جو جملے عرض کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک خاص مقصد اور ہدف ہے۔ یہ عزاداری ایک انتہائی اہم سرمایہ ہے، ایک اہم وراثت ہے جو جناب زینب اور جناب سید سجاد نے ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑی ہے۔ اور موقع رہا تو مصائب کے جملوں میں یہ بات آ جائے گی کہ پہلی آرزو جناب زینب کی رہائی کے بعد تھی کیا؟ رہائی کے بعد جو آرزو تھی وہ آرزو یہی عزاداری ہے جو ہم تک پہنچی۔ دیکھیے اب معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، سلمان بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بابا کے غم کا وقت گزارا ہے، اور اللہ جانے کس کس کے والد رخصت ہو چکے ہیں، جن کے رخصت نہیں ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے۔ اور خصوصی درخواست ہے کہ میرے والد محترم بھی چند دنوں سے ہاسپٹلائز ہیں، پروردگار عالم حجت الاسلام والمسلمین مولانا نظر الحسنین عابدی نجفی صاحب قبلہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرمائے۔ یہ والدین کا، اچھے والدین کا وتیرہ ہے کہ وہ اچھی جگہ بیٹھنا اٹھنا سکھاتے ہیں۔ جی توجہ فرمائیے گا، جب بھی عزاداری کے لیے امام بارگاہ تشریف لائیں اپنی ماں کی قدم بوسی کر کے آئیں، اپنے بابا کے ہاتھ کو چوم کر آئیں۔ یہ ان کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے آپ کو ایسی جگہ پر بیٹھنا سکھایا ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جی اور دیکھیے اچھی اولاد کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ وراثت میں چھوڑی ہوئی دولت کی حفاظت کرتے ہیں، اسے ضائع نہیں کرتے، اور کہیں اگر خطرہ ہو ضائع ہونے کا تو اسے بچانے کے لیے انتھک کوشش و محنت کی جاتی ہے۔ مال دنیا سے جتنی وراثتیں چھوڑی جاتی ہیں ان کے لیے آپ دیکھیے کبھی کبھی برسوں مقدمے لڑنے پڑتے ہیں۔ یہ کتنی قیمتی وراثت ہے جو وارث تطہیر نے ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑی ہے۔ جی میں ایک ایک جملے پر توجہ کا طالب ہوں۔ فرزند کو کچھ چیزیں عطا ہوتی ہیں اور بڑے فرزند کے لیے مخصوص کچھ وراثت کی چیزیں ہیں جو اسی کو ملیں گی۔ جائے گا سجادہ نماز، سجدگاہ، تسبیح، انگوٹھی، اسلحہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے بیٹے کو ملے گا۔ مجھے بتائیے کہ جناب سیدہ کی دختر نیک اختر کو سیدہ سے وراثت میں کیا ملا ہوگا؟ میری مائیں بہنیں بھی جو جہاں تک سن رہی ہیں وہ توجہ فرمائیں، وہی تو ملی ہے جو بنا میں چادر تطہیر پہچانی جاتی ہے، وہی وراثت ہے نا۔ کتنی قیمتی وراثت ہے، میری مائیں بہنیں سنیں۔ عزاداری میں آیا کریں تو اس طرح آیا کریں جیسے جناب زینب سے ملاقات کو آ رہے ہیں۔ یقیناً منتیں ماننا، دعائیں کرنا، آرزو کرنا یہ سب آپ کا حق ہے، اور آپ ہی کو زیب دیتا ہے، اس لیے کہ آپ نے قرآن کے حکم کے مطابق وسیلہ تلاش کیا ہے، یہاں پر بنایا نہیں ہے۔ آپ کو حق ہے، لیکن خدا را یہ محسوس کر کے آئیے گا کہ جس کے علم پہ جا رہی ہیں اس علم والے کا کردار کربلا تک کیا تھا۔ جی شاید فضائل بھی یہی ہوں، مصائب بھی یہی ہوں،
یہ عزاداری بڑی قیمتی ہے. یہ مجلس، یہ عزاخانہ، یہ علم مبارک، یہ شبیہ جتنی بھی نکالی جا رہی ہیں بڑی قیمتی ہیں، شعائر حسینی میں سے ہیں. جس طرح ہمیں دنیا کی ہر شے دیکھ کر خدا سمجھ میں آتا ہے، ویسے ہی زیارت دیکھ کر حسین یاد آتا ہے. محسوس کیجئے گا. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھر میں جا کر اپنی خواتین کو یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ یہ وراثت بڑی قیمتی وراثت ہے. اور دیکھیے عزادار، ماتمی، نوجوان، ذاکرین، سلام گزار، میں چند چہرے یہاں پر دیکھ رہا ہوں، غور کیجئے گا. ہماری 3 ہی طاقتیں ہیں، اور ان 3 طاقتوں پر ہی حملہ کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی طاقت ہماری ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سب سے بڑی طاقت ہے. یہ پشتیبان ہے، ہماری کمر کی طاقت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے ولایت روشن ہے، نہیں، ولایت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. یہ وہ مضبوط ستون ہے ہمارے لیے، ہمارے سر پر سایہ کرنے کے لیے، جسے ولایت کہا جاتا ہے. ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. اعلان ہوا تھا نا، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ اعلان ولایت تھا، سلسلہ ولایت تھا. پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی اس کا رسول ہے، اور تیسرا ولی وہ ہے جس کے نام کو تذکرہ نہیں کیا، اوصاف کو تذکرہ کر کے بتا دیا ہے کہ جو ان اوصاف تک پہنچ سکے گا وہی ولایت تک پہنچ سکے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، ایمان والا ہو. بھائی دنیا کا ہر مومن مسلمان ایمان کی سند تلاش کرتا پھرتا ہے، کوئی اسے مومن کہہ دے. دیکھیے، بتائیے کسی کے پاس ہے لکھا ہوا کوئی سرٹیفکیٹ کہ وہ مومن ہے؟ سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے کوئی ذات ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے مومن کہہ کے بلایا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سوائے ذات امیر المومنین. اس لیے کہ تاریخ خالی تھی جب تک کردار امیر المومنین سامنے نہیں آیا. وہ ایمان والا جس کی ایمان کی سند اللہ دے رہا ہو، اور پھر رسول گرامی اسلام جن کی زبان صداقت پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی سند ثبت ہے. خندق میں جاتے ہوئے علی کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں قد برد الایمان کلہ علی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اور یہ بات طے ہو گئی اس جملے سے، اب جو بھی علی کے مقابلے پہ آئے گا کم سے کم مومن نہیں ہوگا. توجہ ہے نہیں؟ علی کے مقابلے پہ بھئی اس جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک حدیث رسول نے ایسی کامل اور اکمل ارشاد فرما دی ہے کہ جس میں طے ہو گیا کہ جو بھی علی کے مقابلے پہ آئے گا وہ کفر ہوگا یا جز کفر ہوگا. ایمان کا تو شائبہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کل ایمان ادھر، کل ایمان ادھر ہے. جب کل ایمان ادھر ہے تو پھر اس کے مقابلے پہ آنے والا وہ پھر اپنا ایمان تلاش کرتا رہے، اور پھر کبھی نہ کبھی مقدر کی ٹکریں اسے پشیمانی کی طرف لے کر جائیں گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جس کی تاریخ پر نظر ہے وہ میرے جملوں کی طرف متوجہ ہو جائے. کبھی نہ کبھی مقدر کی ٹکر اسے پشیمان ہونے پر مجبور کرے گی، اور وہ پھر ولایت علی ابن ابی طالب کو ایسے ہی تسلیم کرے گا جیسے قرآن کہہ رہا ہے. اب جو بھی آئے، مجھے مذکر و مؤنث سے کوئی بحث نہیں ہے جی. میں نہیں جانتا کون آیا مقابلے پر، مجھے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر جو آیا وہ پشیمان بھی ہوا. لیکن خدا کی قسم عجیب انتقام ہے پروردگار عالم کا. میں 1400 سال کی تاریخ کو چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے ساتھ متصل کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور ایک جملے میں بات آپ تک پہنچا دی جائے.
یہ انتقام ہے پروردگار عالم کا، اور یہ تدبیر ہے پروردگار عالم کی کہ اس نے ایسا انتظام کیا ہے کہ 100 سال تک ممبر سے سب و شتم ہوتا رہا۔ آج کوئی بھی جاہل کھڑے ہو کے کوئی بات کہہ دیتا ہے، اس کے بعد سب ممبروں سے ولایت علی ابن ابی طالب ہی بیان ہوتی ہے۔ دہشت گردی، اذان میں دہشت گردی۔ بھئی اذان کے فقرے کہاں سے دہشت گردی؟ جو خود اسلحے کی بنیاد پہ دہشت گردی کر رہے تھے، جو بم دھماکے کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان میں دہشت گردی۔ اور پھر یہ اعتراض ہم پر نہ کیجئے، توجہ چاہوں گا، یہ اعتراض پھر کس پہ بنتا ہے؟ اس لیے کہ واحد خاتم المرسلین کی ذات تھی کہ اشیر سے غدیر تک یہی کہتے رہے کہ جو میرا اس کام میں مددگار ہوگا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ تو یہ فقرے اذان کے نہیں ہیں، یہ فقرے تو ہم رسول کی سیرت میں، سنت میں ادا کرتے ہیں تاکہ علی کو پہچانا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت امیر المومنین۔ اچھا، دوسری طاقت جس پر بہت زیادہ حملہ آور ہو رہی ہے دشمن کی طاقتیں، اور دشمن کا وتیرہ یہ ہے کہ اب اسلحے سے وہ نہیں لڑا کرتا، اب وہ لڑتا ہے تدبیر کے ذریعے سے، کیسے لڑا جائے اور کیسے دفاع کیا جائے۔ وہ دوسری طاقت جو اس وقت کے مسلمان کی، مومن کی ایک عظیم طاقت ہے، وہ ہے عزاداری۔ بھائی آج دیکھیے آپ، یورپ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، ایشیائی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، یعنی جہاں پر ہر جگہ نام حسین نہیں لیا جا سکتا، وہاں پر بھی عزائے حسین منعقد ہو رہی ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ اور کم سے کم ایک جلوس تو نکلتا ہے وہاں پر۔ سوشل میڈیا تو آج تیز ہے، آپ کو دکھا دیا، جہاں پر حسین کا نام نہیں لیا جا سکتا وہاں پر عزاداری ہے۔ تو یہ عزاداری ایک طاقت ہے، اور دیکھیے عزاداری کو ختم کرنے کے لیے بارہا کوششیں ہوئیں، بم دھماکے ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، ذاکروں کو مارا گیا، نوحہ خانوں کو شہید کیا گیا، مومنوں کو شہید کیا گیا، لیکن ان کی یہ تدبیر ناکام رہی، اس لیے کہ ایک شہید ہوتا تھا 3 مجلسیں بڑھتی تھیں۔ جی، اور میری بات آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ انجمن نوجوانان پاکستان کی طرف سے یہ مجلس اعظم منعقد ہے، جن کا کام ہی یہ ہے ایک سیرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو قائم کرنا اور اس کے اوپر چلتے رہنا، اس حد تک پائے ثبات کے ساتھ کہ کبھی مجمع کی پرواہ کیے بغیر اپنے اہتمام اور انتظام کو جاری رکھا ہے، اور یہ پائے ثبات ہے، یہ عزاداری کی طاقت ہے۔ اور اسی عزاداری کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف ذرائع سے۔ دیکھیے میرے مائیں بہنیں خصوصی طور پہ توجہ سے سماعت فرمائیں، یہ زینت ہیں، یہ خواتین، باپردہ خواتین جو عزاداری کے لیے نکلتی ہیں، یہ زینت ہے عزاداری کی۔ ان کے دم سے عزاداری زیادہ قائم ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ عزاداری ایسا واجب عمل ہے کہ میری ایک سانس بھی اس وقت تک چلے گی جب تک میں عزادار رہوں گا۔ ایک موقع بھی ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں میں عزاداری نہ کروں اور زندہ رہوں۔ یہ میں شیعہ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، مومن کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کے دل میں یہی دعا اور آرزو ہوگی کہ پروردگار وہ سانس نہ دے جس میں حسین حسین نہ کریں۔ جی، یہ طاقت ہے عزاداری، اس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ کیسے کیا جا رہا ہے؟ کئی چیزیں ہیں میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، تو لہذا اسباب تذکرہ۔ میں اور آپ دنیا میں آئے پہلے دن
پہلی دن پہلی آغوش ماں کی تھی یا نہیں تھی؟ اس میں پہلا قطرہ آب ہم نے پیا یا پہلا قطرہ شیر مادر پیا؟ یہ کیا ہے؟ میرے بچے نوجوان کہیں گے کہ یہ رزق ہے. میں رزق کو اس سے افضل ترین مقام پر محسوس کر رہا ہوں. تھوڑی سی توجہ. اسی حدیث قصہ میں ارشاد ہوا یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ جو 5 تن چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں نا، ان کی وجہ سے یہ آسمان بنا، یہ زمین بنی، یہ لہلاتے ہوئے درخت، یہ لہلاتے ہوئے کھیت، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ دریاؤں پہ چلتی ہوئی کشتیاں، یہ دہکتا ہوا سورج، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ 5 نہ ہوتے. توجہ ہے نہیں آخری آدمی تک؟ اگر یہ 5 نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. یہ پانی کس جگہ کا حصہ ہے؟ یہ رزق کس جگہ کا حصہ ہے؟ اسی کائنات کا، اسی عرض کا. اسی عرض کا ایک حصہ ہے خشکی، اس کا حصہ ہے نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ 5 نہ ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رزق کا پہلا قطرہ جو پہلے دن انسان کے حلق میں جاتا ہے وہ، اور آخری قطرہ جو قبر میں جانے سے پہلے اس کے حلق میں گیا ہے وہ، اور اس کے درمیان میں استعمال کیا ہوا سارا رزق، یہ سب کچھ تصدق ہے محمد و آل محمد کا. تصدق ہے یا نہیں ہے؟ صدقہ ہے انہی ہستیوں کا. اگر ان کے صدقے میں خلق نہ ہوتا تو ہمیں ملتا کیسے؟ تو ہم روز اول سے روز آخر تک جب تک زندگی گزارتے ہیں اس دنیا کی، اس وقت تک جو رزق کھاتے ہیں وہ بعنوان تبرک کھاتے ہیں. توجہ ہے؟ اب چاہے کوئی تبرک مانے یا نہ مانے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چاہے کوئی تبرک کو تسلیم کرے یا نہ کرے، تبرک تو کھانا ہی پڑے گا. اس لیے اب حدیث اور بھی تھی، میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا کہ کائنات خلق کیوں ہوئی. اب یہ جو تبرک ہم کھا رہے ہیں اس کی نوعیت بدل جائے گی. عزاداری میں بھی مجلس اعضاء کے بعد بھی تبرک تقسیم ہوتا ہے. اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں آنے والا خالی ہاتھ ضرور آتا ہے لیکن خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. توجہ ہے نہیں؟ اب یہاں تبرک بھی تقسیم ہوتا ہے، مجالس میں مختلف تبرک تقسیم ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ بھی تبرک ہے. بنام حسین دیکھ پکا کر کھلانا وہ بھی تبرک ہے. لیکن جو اس وقت سازش ہے دشمن کی طرف سے، اس سازش کی طرف متوجہ ہو جائیں، خصوصاً نوجوان جو سبیلوں پر کھڑے ہوتے ہیں. ہر چیز کا ایک مناسبت ہوتی ہے اور ایک تناسب ہوتا ہے. میرے ہاں خوشی کی تقریب ہے، آپ آئے میرے گھر پہ میری دعوت پر، آپ نے آ کر مبارکباد پیش کی. بھائی آپ کو مبارک، کوئی بھی برا نہیں مانے گا. لیکن میرے گھر میں شادی کی تقریب ہو اور کوئی میرا دوست آ کر مجھ سے کہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا، آپ کو برا لگے گا یا نہیں برا لگے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مناسب حال الفاظ کا استعمال نہیں ہوا. محبت کا اظہار وہاں پر بھی ہے، محبت کا اظہار وہاں پر بھی ہے، تعلق اور رابطے کا نتیجہ وہ بھی ہے اور تعلق اور رابطے کا نتیجہ یہ بھی ہے. لیکن مناسب حال بات نہ ہونے کی وجہ سے معقول نظر نہیں آ رہی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہاں تک بات کو لے جاؤں. سبیلوں پر تبرک کھلانا یہ محبت کا اظہار ہے، لیکن مناسب اعضاء تبرک کھلانا یہ عقل مندی اور شعور کی علامت ہے. بھائی ہمارے پاس خوشی کی تاریخیں کم نہیں ہیں. ابھی 9 ربیع الاول سے جو سلسلہ شروع ہوگا تو 24 ذی الحجہ تک
تقریباً ہر مہینے ایک نہ ایک خوشی کی تاریخ آئے گی. ہم تبرک کے مخالف نہیں ہیں. یہ پیزا، یہ بروسٹ، یہ برگر، یہ ساری چیزیں آپ خوشی میں کھلائیے، تبرک میں تقسیم کیجئے، ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن یہ مناسب اعضاء نہیں ہے. جی کاش میں آپ کے نزدیک ہو سکوں اور آپ میرے نزدیک ہو سکیں. دل تڑپ جاتا ہے اس بیٹے کا جب اس کے باپ کے غم میں آیا ہوا شخص بریانی کھا کر اس کی تعریف کر رہا ہو. کیسے ممکن ہے کہ امام حسین کی ادا ہو اور ہم اپنے ہاں سبیلوں پر تقریب شادی میں استعمال ہونے والے کھانے کھلا رہے ہوں، لوگوں کو عزاداری سے، شبی سے، زیارات سے دور کر رہے ہوں. دیکھیے میں اپنے مجمع میں اپنے علاقے میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، اس لیے میں کر سکتا ہوں یہ بات. یہ کمزور کرنے کی سازش ہے. بھائی لوگوں نے ذوالجناح چھوڑا، تبرک کی طرف دوڑے، علم چھوڑا، تبرک کی طرف دوڑے، ماتم چھوڑا، تبرک کی طرف دوڑے. فلاں جگہ یہ بٹ رہا ہے، فلاں جگہ یہ بٹ رہا ہے. شب عاشور میں ایک دوسرے کو فون کیے جا رہے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پر فلاں تبرک تقسیم ہو. خدا کی قسم رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، اور یہ جو کچھ کھا رہے ہیں آپ تبرک کھا رہے ہیں. ابھی دلیل میں آپ کو دے کر گیا ہوں، تو محسوس کیجئے اس بات کو. اور اس سازش کے سدباب کے لیے محنت اور جستجو کی ضرورت ہے، شعور دلانے کی ضرورت ہے. سب محبت میں کر رہے ہیں، میں ان کی محبت میں ذرہ برابر شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر چیز کا ایک مناسب حال ہونا ضروری ہے. تیسری طاقت، اور جس کے خلاف زیادہ ہرزہ سرائی ہے، وہ ہے مرجعیت کے خلاف بات. جی مجھے بتائیے کہ دنیا کا کوئی فیلڈ ایسا ہے کہ جس کا اسپیشلسٹ دوسرے فیلڈ کے اسپیشلسٹ کے برابر کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ صاحب ان سے نہ پوچھئے، مجھ سے پوچھئے اس بارے میں. علم الابدان یعنی میڈیکل سائنس جتنی بھی پڑھائی جاتی ہے آپ کو، اس کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے. انجینئر اس کے اوپر بات نہیں کرتا، وہ اپنا کوئی اوپینین نہیں رکھتا. انجینئر ایک مخصوص لائن ہے مہندسی کی، شماریات کے اعتبار سے میٹرک کیا جائے وہ شماریات میں کیا جائے، پھر مہندسی کی طرف جایا جائے، انجینئر بنا جائے، تو ایک الگ وہ شعبہ ہے، فیلڈ ہے، اس کا اسپیشلائزیشن الگ ہے. وہاں اس فیلڈ سے تعلق کرنے والا کبھی ڈاکٹر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا. کرتا ہے کبھی؟ یہ نہیں کرتا. بھئی ایک مکینک، بڑے سے بڑے انجینئر کو ہم نے دیکھا ہے میکینک کی دکان پر کھڑے ہوئے، ہم کہیں جا کر آپ تو انجینئر ہیں، آپ کیوں اپنی گاڑی ٹھیک نہیں کر لیتے؟ کہ بھائی وہ انجینئرنگ الگ ہے، میکینک الگ ہے، یہ ایک الگ حرفہ ہے، یہ الگ اسپیشلائزیشن ہے. اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، سیکھا ہے، یہ بتا سکتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے. کاربیٹر کی کیا خرابی ہے، انجن کی کیا خرابی ہے، پوائنٹ کہاں سے خراب ہے، یہ ساری چیزیں وہ بتا سکتے ہیں، وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. جب دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو دوسرے شعبے میں مداخلت کرتا ہو، تو ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا دین کے شعبے میں کیوں مداخلت کرتا ہے؟ یہ ایک الگ نوعیت ہے، ایک الگ اسپیشلائزیشن ہے. اور یقین جانیے آج تو ایک ایک حدیث لے کر لوگ اڑ جاتے ہیں. میری باتوں سے اگر ناراض ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. ایک ایک حدیث لے کر لوگ اڑ جاتے ہیں، صاحب فلاں جگہ یہ حدیث موجود ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں کہ مجتہد ایک حدیث کے لیے کتنی مشقت کرتا ہے. میں ایک مثال کے طور پہ نام لیے دیتا ہوں، آیت اللہ خوئی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے معجم الرجال الحدیث. کتاب کہتے ہیں، اس ایک مجلد کو بھی کتاب کہتے ہیں اور ایک سیٹ کو بھی کتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا عنوان ایک ہی ہے. 27 جلدوں پر معجم الرجال الحدیث. معجم الرجال کسے کہتے ہیں؟ جس میں راویوں کے شجروں پر تحقیق ہوتی ہے، ایک راوی نہیں. بھائی اس مجمع میں میں اگر پوچھنا شروع کروں تو آپ کے والد کا نام آپ بتا دیں گے، آپ کے دادا کا نام آپ بتا دیں گے، پردادا کا نام تھوڑا سا ہچکچائیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے، بتا دیں گے. جب پردادا سے اوپر کا سلسلہ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں مجمع میں کوئی شخص اپنے شجرے کو اتنا یاد نہیں رکھتا. توجہ ہے؟ اب ایک روایت ہے مثال کے طور پہ محمد ابن علی سے، راویوں میں سے ایک راوی
آپ نے کہا علم رجال الحدیث اٹھائیں گے اور اس میں سے وہ راوی تلاش کر لیں گے. جب آپ نے دیکھنا شروع کیا تو اس پہ 15 محمد ابن علی ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلے کے لیے، جس ایک فتوے کے لیے جس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ صرف حدیث کی متن کا سہارا نہیں لیا جاتا، بلکہ علم رجال کے ذریعے سے اس حدیث کی تحقیق کی جاتی ہے کہ واقعی یہ راوی سچا ہے یا نہیں ہے. کتنی محنت ہوتی ہے. آئے کوئی شخص اور آ کر ممبر پہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہہ کر گزر جائے کہ یہ ٹائر والے. یہ وہ پشتیبان طاقت ہے مرجعیت آپ کی. آپ سے مراد مکتب تشیع کی یہ پشتیبان طاقت ہے. یہ آپ کی کمر کو سیدھا کیے ہوئے ہے. ورنہ جیسے ایک شخص بازار میں رل جاتا ہے اگر اسے اپنی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے مکینک صحیح نہ ملے تو، ایک شخص کی صحت جسمی متاثر ہو جاتی ہے اگر صحیح طبیب نہ ملے تو، ایک بلڈنگ صحیح نہیں بنائی جا سکتی اگر صحیح انجینئر نہ ملے. ویسے ہی دین صحیح اختیار نہیں کیا جا سکتا اگر صحیح مرجع سے رابطہ نہ ہو تو. مرجعیت شخصیت پسندی کا نام نہیں ہے. جی معاف کیجئے گا، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخصیت پسندی کا، آیت اللہ خامنائی سے پسندیدگی کا اظہار ہے مرجعیت، نو نیور. یہ ایک کردار کی پسندیدگی کا نام ہے. اس لیے کہ امام معصوم نے غیبت میں جاتے ہوئے، ہمارے وقت کے امام نے غیبت میں جاتے ہوئے ایک کردار سمجھا دیا. اگر اس کردار کا حامل ہو تو اس سے آنکھ بند کر کے پیروی کر لینا. توجہ ہے. غیبت صغرا میں 4 نائب چھوڑے، غیبت کبرا میں ایک کردار بیان کر کے چھوڑ دیا. سائل النفس، جو اپنے نفس کو بچانے والا ہو، جو کردار میں اتنا پاک و پاکیزہ ہو، تقوی و پرہیزگاری رکھتا ہو، عالم ہو، سب سے بہتر جانتا ہو، علم میں تحقیق کرتا ہو، تدبر اور تفقہ کی طاقت اس کے اندر توانائی ہو، اجتہاد کر سکتا ہو، اس کی پیروی کرنا. دشمن کو خطرہ یہی ہے کہ اگر علم سے جڑ گئے تو کہیں باب مدینۃ العلم تک نہ پہنچ جائیں، لہذا بس نام بتا کر، نعرے لگوا کر گزر جاؤ، انہیں علم سے وابستہ نہ ہونے دو. جی. اور یہی وہ کوشش تھی جو کربلا والوں نے اس عزاداری کی صورت میں رائج کی ہے. دیکھیے ایام 40 چند جملے مصائب کے میں کہوں گا، اور آپ کی ہائے امام جعفر صادق کو ٹھنڈ پہنچاتی ہے. میرے مولا امام جعفر صادق کا قول ہے کہ میرے جد کے مصائب پر ایسے رویا کرو جیسے بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو روتا ہے. اجرکم علی اللہ. 40 کے ایام، قید خانے سے رہائی. جب زینب کو سید سجاد نے بتایا کہ پھوپھی اماں رہائی کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں معلوم کس دل سے سید سجاد نے کہا ہوگا، اس لیے کہ سجاد اس قید خانے میں حسین کی ایک امانت کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور قید خانے کی چھت کھلی ہوئی تھی. دن میں جب شام کا وقت نزدیک ہوتا، یہ بچی پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی، پکار کر کہتی اپنے بھائی سجاد سے، بھیا یہ تو بتاؤ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے یہ پرندے اپنے وطن کو جا رہے ہیں، اپنے گھر کو جا رہے ہیں. ننھے ہاتھ جوڑ کر سید سجاد سے سکینہ کہا کرتی، بھیا سجاد کبھی ہم بھی اپنے وطن جائیں گے. جب خبر دی تھی نا پھوپھی اماں کو سید سجاد نے، تو اللہ جانے کیسے خبر دی ہوگی. سکینہ کو تو زندان میں دفنا چکے نا. پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل رہی ہے. زینب ام کلثوم آگے بڑھی، بڑھ کر کہتی ہیں کیا لٹا ہوا مال بھی ہمیں مل جائے گا؟ کہا پھوپھی اماں ہمارا لوٹا ہوا مال بھی دیا جائے گا.
جانتے ہیں زینب ام کلثوم نے کیا کہا؟ جملہ کہا، سجاد کیا ہماری چادریں بھی ہمیں مل جائیں گی؟ بھیا سجاد ہماری چادریں ہمیں مل جائیں گی؟ اور دیکھو سجاد وہ جو شہداء کے سر نیزوں کے نیزہ پر بلند تھے نا، وہ سر بھی ہمیں چاہیے۔ اور ایک گزارش اور ہے، سجاد اگر منوا سکو تو منوا لینا۔ ہمیں بہت دن ہوئے اپنے بھائی حسین پر گریہ کیے ہوئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ زینب کہہ رہی ہے۔ عزیزو زینب نے بھی اپنے 2 لال کربلا کے میدان میں قربان کیے تھے نا اپنے بھائی پر، لیکن زینب کربلا سے شام تک، شام سے شام کے زندان تک کہیں بھی راستے میں اپنے اون و محمد کو گریہ نہیں کر رہی ہے۔ ہمیشہ ایک ہی جملہ ہے، اپنے بھائی کو گریہ کرنا ہے، اپنے بھائی کو پرسہ دینا ہے، عباس کا ماتم کرنا ہے، علی اکبر کا ماتم کرنا ہے۔ اون و محمد کا لفظ کہیں ادا نہیں ہوا۔ عزیزو ایک مرتبہ زینب سید سجاد سے کہتی ہے، سجاد اگر ہمارے لیے کوئی ایسے مقام کا اہتمام ہو جائے جہاں پر ہم اپنے شہداء کو گریہ کر سکیں، ماتم کر سکیں۔ ایک مرتبہ دار الحزن بنایا گیا بیت الحزن کے نام سے، جس گھر میں چند دن قیام کر کے زینب ام کلثوم نے گریہ اوزاری کیا، لیکن یہاں بھی زینب نے اپنے بچوں کا نام نہیں لیا۔ عزیزو یہ قافلہ لٹا ہوا واپس پلٹا، کربلا پہنچا۔ کربلا پہنچ کر سید سجاد نے ہاتھ جوڑ کر اپنے بابا کی قبر پہ کہا، ایک جملہ کہا ہوگا، بابا آپ نے سکینہ امانت دی تھی، وہ میں زندان شام میں چھوڑ آیا ہوں۔ عزیزو جب قبر نزدیک آئی، روایت کا جملہ ہے، جب قبر نزدیک آئی تو ایک مرتبہ زینب کو خبر ہوئی کہ مجاور بیٹھا ہوا ہے قبر پہ۔ سید سجاد نے بڑھ کر مجاور کو ہٹایا۔ عزیزو نام سنیں گے مجاور کا، مجاور کوئی غیر نہیں تھا جس نے روایتیں کی تھی اسی خاندان سے، جابر ابن عبداللہ انصاری جو آنکھوں سے نابینا تھے، مجاور قبر حسین تھے۔ جب سے حسین کی شہادت کی خبر ملی، جابر قبر حسین پر آ کر بسیرا کر بیٹھے۔ زینب نے سجاد سے ایک مرتبہ کہا کہ جابر کو دور کر دیا جائے۔ عزیزو بس آخری جملے کی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ قبر حسین تنہا ہے۔ عزیزو مجھے نہیں معلوم، بعض مقاتل میں یہ جملہ تحریر ہے، زینب ہماری سے نیچے آئی، دوڑتی ہوئی اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیا۔ بھیا تیرے جانے کے بعد ہمارے خیموں کو تاراج کر دیا گیا، بھیا تازیانے مارے گئے، تماچے رسید کیے گئے، بھیا جب بھی کوئی بچہ آرام سے بیٹھنا چاہتا، بھیا اسے تماچا مارا جاتا۔ بھیا رات کی تاریکی میں زینب ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر بچوں کو تلاش کرتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے کی عبادت۔ ہاں زینب جب رخصت ہو کر کربلا سے مدینہ پہنچی تو ام البنین کو ایک مرتبہ پرسہ دیا، ام البنین نے ایک مرتبہ مدینے والوں نے پرسہ دیا۔ ایک آخری منزل تھی، زینب مدینے میں نانا کی قبر پہ گئی ہوگی، جا کر حسین کی مصیبت سنائی ہوگی۔ عزیزو جب زینب نے مصیبتیں سنا دی تو ایک مرتبہ بقیہ کا رخ کیا، اپنی ماں زہرا کے پاس آ کر اپنے ماں جائے کہ مصائب سنائے۔ عزیزو جب سب کو مصائب سنا چکی تو ایک مرتبہ اپنے گھر کا رخ کیا، دروازہ کھلا، دروازے سے وارد ہوئی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی صحنِ خانہ میں پہنچی، واہ محمد کہہ گئے، الا لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ينقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، بالخصوص واسطہ ہے ان آنسوؤں کا۔ یہ مجلس عزا جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما،
پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی نیکیوں کا ان کو بہترین اجر و ثواب عطا فرما، ان کی غلطیوں سے غض نظر اور چشم پوشی فرما، پالنے والے شہداء کربلا کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ محشور فرما۔ جملہ امور جو ایصال ثواب کے لیے انجام دیے گئے، من جملہ مجلس ہذا ذکر فضائل و مصائب، اس سے پہلے سوزخانی سلام اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور جو سورے بھی تلاوت کیے گئے ہیں پالنے والے، اس مجلس عزا کے ثواب کے ساتھ ساتھ ان تمام سورہ قرآنی کی تلاوت کا ثواب تمام مرحومین کو بطفیل محمد و آل محمد بالخصوص شہداء کربلا و اسیران کربلا ان کی قبروں پر نازل فرما۔ پالنے والے تمام شہداء ملت جعفریہ کو اور بالخصوص افتخار بک ڈپو والے لاہور اور امامیہ جنتری کے روح رواں آغا افتخار حسین ابن آغا نثار احمد، میجر ظفر یاب حیدر زیدی ابن شبیر حسن زیدی، سیدہ سبینہ خاتون بنت سید غلام حیدر، سیدہ تفسیر فاطمہ بنت یوسف حسین، حیدر رضا ابن شمیم اختر، سیدہ ام رباب بنت سید عابد رضا جعفری، سیدہ یاسینہ خاتون بنت سید افضل حسین، سید آل رضا رضوی ابن سید ایوب رضا رضوی، حیدر حسین ابن کاظم حسین، ام سلمہ خاتون بنت ولی احمد، ام رباب بنت حیدر حسین، مختار رضا ابن علی رضا، رئیسہ خاتون بنت حیدر حسین، انتظار حسین رضوی ابن الطاف حسین رضوی، رئیس اعظم رضوی ابن انتظار حسین رضوی، ظفر حسین زیدی ابن مرتضی حسین زیدی، علمدار حسین ابن ابو الحسن رضوی اور بسلسلہ چہلم عباس مہدی ابن آغا مہدی، جملہ ارواح مومنین مومنات، جملہ حاضرین کے گزشتگان شہداء ملت جعفریہ، علماء اعلام مجتہدین عظام جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، تمام وہ ذاکرین جو اس گزشتہ سال میں ہم سے رخصت ہو گئے، ان تمام کو شامل فرماتے ہوئے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.